اپنے ماں کے تھن کے پاس منہ رکھ کر دودھ پیے گا. آپ بتاؤ اسے کس نے بتایا کہ تجھے رزق یہیں سے ملے گا, تیرا رزق تیرا پیٹ یہیں سے بھرے گا؟ اس کو کس نے بتایا؟ کون اس کو بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ اپنی قدرت سے اس کی فطرت میں ڈال دیتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی کدھر بھی منہ کر کے جنے, ماں کدھر بھی منہ کر کے کھڑی رہے, وہ بچہ سیدھا اپنا منہ اپنے ماں کے تھن پہ لے جا کر دودھ پینا شروع کرے گا. یہ حیوانوں کی فطرت. لیکن انسان کی فطرت, انسان پیدا ہوا, بڑا ہوا, کبھی زندگی میں تیرنا نہیں سیکھا, سوئمنگ کی ٹریننگ نہیں لیا, لے جا پانی کے ندی میں ڈالو اسے, تیر لیک نہیں آتا, ڈبکیاں کھا مر جاتا, وہاں ڈوب ڈوب کے پانی میں مر جاتا. کیوں؟ جیسے حیوان, ایک ہاتھی بڑے بڑے موٹے موٹے پیروں والا, وہ بھی آرام سے تیرتے چلے آتا. پیر, سانپ جسے پیر نہیں نظر آتے, جس کے کوئی پیر نہیں, وہ سانپ بھی آسان سے تیرتے چلے آتا. ہمارے ہاتھ ہیں, پیر ہیں, پھر بھی ہم ڈوب کے مریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ جب تک یہ کوشش نہیں کرتا اللہ اسے وہ حاصل ہونے نہیں دیتا. انسان جب تک کوشش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا اللہ اسی کو عطا کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالت بدلنے کی فکر نہیں پیدا کر لیتی. تم سب سے پہلے اپنے اندر اپنی حالت تبدیل کرنے کی فکر پیدا کرو, اللہ تعالیٰ یقیناً تم کو ہدایت دے گا. تمہارے دل میں پہلے لے کر آؤ کہ یہ تعویذ, یہ منکے, یہ ڈھنکے, یہ منکوں پہ تسبیح پڑھنا, یہ کالے من کے گلے میں ڈالنا, یہ تعویذ پلیتے دکان مکان میں ڈالنا, یہ نقشے سلیمانی جیسے نقشے باندھ کر ران پر, پیٹ پر, ناف پر ایسے ویسے جگہ, گندی گلیز جگہ ڈالنا, یہ سب گھٹیا چیزیں ہیں, یہ غلیظ باتیں ہیں, یہ اسلام نہیں ہو سکتا اور یہ تمیمہ شرک ہے. یہ سب سے پہلے اپنے دل میں تم اس کو شرک جانو, توبہ کرنے کی کوشش کرو, تب اللہ توحید کی تم کو ہدایت دے گا. تمہارے دل میں جب تک بات نہیں آتی, تمہارے دل میں جب تک کوشش پیدا نہیں ہوتی, اللہ ہدایت نہیں دیتا. میرے بھائیو, انسان کی فطرت جب تک وہ تحقیق نہیں کرتا اللہ اسے صحیح راستہ نہیں دکھاتا. تم نے سمجھ رکھا ہے ہمارے بابا کرے سو کریٹ, ہمارے دادا کرے سو کریٹ, جو چلے کرا اسے ویسا چلانا, اس میں کیا بھی چینج نہیں کرنا. نہیں میرے بھائیوں, اسلام تحقیق نام کا چیز ہے. اسلام میں تحقیق ہے. آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دیا, عقل سلیمہ دیا, آپ قرآن اور حدیث کھول کر دیکھو, دیکھو اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا حق ہے کیا نا حق ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرنا شرک ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرے گا اس نے شرک کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کہتا ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا, سور کے گوشت کو حرام کیا, اللہ نے مردے کو حرام کیا. وما ذبح علی النصب, وما ذبح علی النصب, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا جو آستانوں پر ذبح کیا جاتا, جو درگاہوں پہ کاٹا جاتا, جو کسی کے درگاہوں پر جانور ذبح کیا جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حرام کر دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, اس نے پوچھا, اللہ کے رسول, بوانا نامی جگہ پر میں اپنا اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں, بوانا نامی مقام پر اپنا اونٹ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حل وثن من اوثان الجاہلیہ, کیا وہاں غیر اللہ کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا, حل عید من اعیادہم, کیا وہاں غیر اللہ کے عیدوں میں کوئی عید منائی جاتی تھی؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا, او فی نظرک, تو اپنی نظر کو پوری کر لے. اگر کسی مقام پر غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ, غیر اللہ کے نام پر اور ایسی چیزیں اگر ہو رہی ہوں, وہاں پر کوئی آدمی اپنی نظر کو پوری نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے, وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, لوگ
जन्नती लोगों की ये सिफत है, वो दुनिया में नजर पूरी करते हैं और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। आपने फरमाया मन नजर अय्युति अल्लाह फलयुतिअहु, जो आदमी ये नजर बांधे मैं अल्लाह की इताअत करूंगा तो अपनी नजर को पूरी करे। वमन नजर अय्यासी अल्लाह फला यासी, आपने फरमाया जो कोई ऐसी नजर बांधे कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगा, आपने फरमाया वो अपनी नजर पूरी हरगिज हरगिज ना करे। लोग या शेख मोहिउद्दीन का नारा लगाते हैं, या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं, या अब्दुल कादिर जिलानी का नारा लगाते हैं। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई हय्युल कय्यूम नहीं है। अल्लाह हय्युल कय्यूम है। अल्लाह के सिवा सारे के सारी मखलूक मरने वाली है, मिटने वाली है। अब्दुल कादिर जिलानी को भी मौत आई है, वो भी मरकर मिट चुके हैं। कोई भी जात अल्लाह के सिवा हय्युल कय्यूम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकार। या गौस अल मदद, जर्रा क्या भी परेशानी आई, या अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख मोहिउद्दीन, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर 106 106 नंबर आयत में, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों को मत पुकारा कर। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा मा ला यनफउका, जो तुझे कोई नफा नहीं दे सकते, वला यज़ुर्रुका, जो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना नफा दे सकती ना नुकसान दे सकती, ऐसे लोगों को तू क्यों पुकार रहा बा? अल्लाह ताला फरमा रहा, अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोगों को मत पुकार। वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुआ, अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ देना भी चाहे, अल्लाह की जात के सिवा दुनिया की कोई जात तुझे नफा भी नहीं दे सकती, तुझे नुकसान भी नहीं दे सकती। और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा अगर कोई, अल्लाह तबारक व तआला, फिर अल्लाह ताला आगे बयान फरमाता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला वइन युरिदका बिखैरिन फला राद लिफज़लिही, अल्लाह तबारक व तआला अगर तुझे कोई खैर देना चाहे, सारी दुनिया की हुकूमत मिलकर उस खैर को तुझे नहीं रोक सकती। इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, सूरह अनकबूत आयत नंबर 17, जिन लोगों को अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं वो एक रिज़्क़ का एक दाना भी नहीं बना सकते। अल्लाह ताला दूसरी जगह बयान फरमाता है सूरह हज के अंदर, वला कितमीर, ये एक छोटा खजूर के घुटली के ऊपर का एक छिलका भी नहीं पैदा कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, कितमीर के खजूर के घुटली के ऊपर के छिलटे का भी ये ताकत और पावर नहीं रखते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक क़यामत मुशरिकों पर आएगी, क़यामत मुशरिकों पर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत कायम करेगा। ये सब लोग जानते हैं, एक भी तौहीद परस्त नहीं बचेगा जिस पर क़यामत आएगी। मुशरिकों पर क़यामत आएगी। और वो मुशरिक कौन होंगे? वो मुशरिक कौन होंगे? सही हदीस मुस्नद अहमद की, इब्न हिब्बान की, सही इब्न खुज़ैमा की, अल जामिअ अस्सगीर लित्तिबरानी की, ये 4 हदीसों में की सही सनद की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना मिन शिरारिन नास मन तुदरिकुहुमुस्साअ व हुम अहयाउ वल्लज़ीना यत्तखिज़ून अलकुबूर मसाजिदा। बेशक क़यामत शरीर लोगों पर आएगी, क़यामत मुशरिकों पर आएगी। और वो मुशरिक कौन होंगे? खबर के ऊपर सजदा करने वाले खबर के पुजारी होंगे। खबर परस्तों पर क़यामत आएगी। हदीस सही है मेरे भाई, खबरों का सजदा मत करो, ये तौहीद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर ऐसे मुर्दे से मांगता है जो ना उसकी सुनता है ना उसे देता है। अल्लाह तबारक व तआला
نماز جنازہ اسلام میں پڑھانے کی حکمت اللہ نے رکھا. نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں, چاہے کسی ولی کی پڑھے یا کسی نبی کی پڑھے. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں. نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. نماز جنازہ سے پہلے نہ سنت ہے اور نہ کوئی فرض ہے. نماز جنازہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی سنت ہے جس کے اندر نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اگر تم نماز جنازہ کسی نبی کی بھی پڑھ لو, اس نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں کر سکتے, سجدہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کے لیے رکوع نہیں, کسی بندے کے لیے سجدہ نہیں, لیکن ہم سجدہ کریں گے خبر والوں پر, ہم سجدہ کریں گے زندہ انسانوں کے سامنے, ہم سجدہ کریں گے لوگوں کے سامنے, جبکہ اللہ منع کر رہا, اللہ تعالیٰ منع کر رہا. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37, اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اے اللہ کے بندو, کسی چاند کے لیے سجدہ نہ کرو, کسی سورج کے لیے سجدہ نہ کرو, کسی چاند کے لیے سجدہ نہ کرو, کسی سورج کے لیے سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو. الذی خلقہن, جس نے ان کو بھی پیدا کیا, تم کو بھی پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچے عبادت کرنے والے ہو, اگر اللہ کی سچے عبادت کرنے والے ہو, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو, اس اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہاں ہم لوگ انسان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے سامنے سجدہ. عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور اس نماز کا نام صلاۃ غوثیہ. ہمارے غوث پاک, غوث کے معنی مدد کرنے والا, اللہ کے سوا استغاثہ کسی سے نہیں کیا جاتا. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا, منافق جو صحابہ کو تکلیفیں دیتا تھا. صحابہ کرام آئے نبی کے پاس شکایت کیے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافق ہمیں تکلیف دیتا ہے, اے اللہ کے رسول اس منافق کے تکلیف سے ہمیں چھٹکارا دلائیے, ہم آپ کے سامنے استغاثہ لے کر آئے ہیں. قال النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, انہ لا یستغاث بی, مجھ سے استغاثہ مت طلب کرو, انما یستغاث باللہ, استغاثہ صرف اللہ سے طلب کیا جاتا. غوث صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں ہے. ہم غوث اعظم عبد القادر شیخ محی الدین کو بنا دیے, عبد القادر جیلانی کو بنا دیا, اور ان کے لیے نماز صلاۃ غوثیہ کے نام سے نماز, جو مغرب کے علاوہ, ہمارا سر مغرب کے علاوہ ذرہ ایک الگ جانب ہمارا رخ کر کے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ ہمارے انڈیا میں مغرب کی جانب مکہ پڑتا ہے, کعبۃ اللہ پڑتا ہے. ہمارا قبلہ انڈیا میں مغرب کی جانب کعبۃ اللہ ہے. مغرب اور مشرق, شمال اور جنوب, مغرب اور شمال کے درمیان میں سینٹر پلیس پر بغداد پڑتا ہے, عراق. اس عراق بغداد میں عبد القادر جیلانی مدفون ہیں. لوگ مغرب کی جانب بھی رخ نہیں کرتے, شمال کی جانب بھی رخ نہیں کرتے. ان دونوں سمتوں کے سینٹر پلیس عراق کی جانب اپنا رخ کر کے وہاں 2 رکعت عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے, جبکہ